الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین قصہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے کا دوسرا سٹیپ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ سامعین محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ان کے بھائیوں کو ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد محترم کی محبت بھی زیادہ دیکھی تو ان کو حسد ہونے لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ محبت زیادہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، گھر کے سارے کام ہم نمٹاتے ہیں اور محبت ان کو زیادہ ملتی ہے۔ یہ بقول ان کے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ کی بڑی غلطی ہے، اور حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کی سازشیں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی بیابان جنگل میں جا کر چھوڑ آئیں تاکہ یہ رہے گا ہی نہیں تو باپ کی محبت ہمیں ملے گی۔ سب سے بڑے بھائی ان کے جس کا نام یہودا بتلایا جاتا ہے، اس نے کہا قتل کے گناہ کا ارتکاب کیوں کرتے ہو، اسے کسی بیابان کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے گا، اس طرح یوسف بھی نہیں رہے گا اور قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اس تجویز پر ان کا اتفاق ہوا اور انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، جنگل میں جائے گا، کھائے پیے گا، دوڑے گا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں جنگل میں تم غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اور مجھے یوسف کی جدائی بھی غم میں مبتلا کرتی ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے چہرے پر پیغمبرانہ جمال بھی نمایاں تھا، اور ان کے خواب سے بھی حضرت یعقوب کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پیغمبری عطا فرمائیں گے، اس لیے ان سے بے انتہا محبت تھی اور ان کی جدائی گوارا نہ تھی، تو اس خدشے کا اظہار کیا۔ مگر بیٹوں نے کہا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، جب یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو رویہ بدل گیا اور بالآخر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب رسی کٹی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر ایک صاف شفاف پتھر پہ بٹھا دیا، اور ادھر انہوں نے آ کر اپنے والد صاحب کو جھوٹی سازش پر مبنی ایک ترانہ سنا دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت آئے بظاہر روتے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اندھیرے میں تاکہ ہماری شکلوں کی اصل نوعیت نظر نہ آئے، اور کہنے لگے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ہم دوڑ کے مقابلے میں آگے چلے گئے اور ایک بھیڑیا آ کے ان کو کھا گیا۔ یہ ہم بالکل سچی بات کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ایک کرتے پر جھوٹا خون لگا کے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو دیکھ کے فرمایا کہ بھیڑیا بھی کتنا سمجھدار تھا، جس نے درمیان سے یوسف کو تو نکال لیا مگر کرتا پھٹنے ہی نہ دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہاری ہی کوئی کارستانی ہے، بہرحال میں اس پر صبر کروں گا۔ فصبر جمیل، صبر جمیل کروں گا، مطلب یہ تھا کہ ایسا صبر کروں گا جس میں اللہ سے فریاد ہوگی، مخلوق میں سے کسی کا شکوہ نہیں ہوگا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، باقی جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ سے مدد کا طلبگار رہوں گا۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے کا دوسرا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے تیسرے سٹیپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔